کہانی بن گئی۔ سر ونسٹن چرچل، جو بعد میں برطانیہ کے وزیر اعظم بنے، افریقہ کے بوروں کی جنگ میں برطانوی اخبار مارننگ پوسٹ کے جنگی نامہ نگار تھے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش آیا جس کو جنوبی افریقہ کے سابق وزیر اعظم جین کرسچن سمتھس نے چرچل کے عروج کے زمانے میں سنایا۔ وہ چرچل کی موجودگی میں وائٹ ہاؤس کے ڈنر کے موقع پر تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بور وار کے دوران مسٹر چرچل برطانوی سپاہیوں کے ایک دستے کے ساتھ بوروں کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ بوروں نے سپاہی اور اخباری نامہ نگار میں کوئی تمیز نہیں کی۔ انہوں نے سب کو ایک ساتھ جیل میں ڈال دیا۔ مسٹر چرچل نے جیل سے اس واقعے کی رپورٹ مجھے بھیجی اور اپنی فوری رہائی پر زور دیا، کیونکہ بین الاقوامی رواج کے مطابق اخباری رپورٹرز کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اس خط پر کارروائی شروع کی، مگر اس سے پہلے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو، مسٹر چرچل کسی نہ کسی طرح جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے کافی عرصے بعد میری ملاقات مسٹر چرچل سے ہوئی، جو اس وقت برطانوی کابینہ کے رکن تھے۔ میں نے وہ واقعہ یاد دلایا تو مسٹر چرچل بولے، آپ نے اچھا کیا کہ میرے خط پر میری درخواست کے باوجود فوری کارروائی نہ کی۔ اگر آپ جلدی میری رہائی کا انتظام کرا دیتے تو میرا 9,000 پاؤنڈ کا نقصان ہو جاتا۔ وہ کیسے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ اس طرح کہ میں نے اپنی جیل سے فرار ہونے کی داستان ایک رسالے کے لیے لکھ کر اسے 9,000 پاؤنڈ میں فروخت کیا۔ مسٹر چرچل اگر آسانی سے رہا ہو جاتے تو یہ واقعہ ایک سادہ واقعہ ہوتا، وہ کہانی نہ بنتا، مگر گرفتاری اور اس کے بعد جیل نے اس کو کہانی بنا دیا۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جو بظاہر ناخوشگوار ہوتا ہے۔ آدمی اس کو دیکھ کر بے حوصلہ رہنے لگتا ہے، مگر بعد میں جب آخری نتیجہ سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی اندازہ بالکل غلط تھا۔ ناخوشگوار پہلو میں ایک خوشگوار پہلو چھپا ہوا موجود تھا۔ جو واقعہ اپنی ابتدا میں نقصان کا واقعہ نظر آتا تھا، وہ اپنی انتہا میں فائدے کا واقعہ بن جاتا ہے۔ بنیاد۔ مکان کی تعمیر کا آغاز بنیاد سے ہوتا ہے۔ ایک انجینئر کو اسکائی اسکریپر بنانا ہو تب بھی وہ بنیاد ہی سے اس کا آغاز کرے گا۔ بنیاد سے آغاز کرنا دوسرے لفظوں میں اس حقیقت واقعہ کا اعتراف کرنا ہے کہ آدمی کہاں کھڑا ہوا ہے اور وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے وہ اپنے سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ یہاں ایک طرف قدرت ہے جو ہم سے الگ خود اپنے قوانین پر قائم ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں دوسرے انسان ہیں۔ ان میں سے ہر انسان کے سامنے اپنا مقصد ہے اور ہر شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ ہم ان حقیقتوں کو جانیں اور ان کی رعایت کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا سب سے بڑا راز حقیقت واقعہ کا اعتراف ہے۔ اعتراف کرنے والا آدمی اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ جس طرح اپنے ہے کو جانتا ہے، اسی طرح وہ اپنے نہیں سے بھی واقف ہے۔ وہ اگر ایک طرف یہ جانتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے قابل حصول ہے، تو اسی کے ساتھ وہ اس سے بھی باخبر ہے کہ کیا چیز اس کے لیے قابل حصول نہیں۔ وہ آغاز اور انجام کے فرق کو جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اپنا پہلا قدم اسے کہاں سے اٹھانا ہے اور وہ کون سا مقام ہے جہاں وہ آخر کار اپنے آپ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ اعتراف بزدلی نہیں، اعتراف سب سے بڑی بہادری ہے۔ اعتراف کر کے آدمی بے عزت نہیں ہوتا، وہ عزت کے سب سے بڑے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو شخص اعتراف نہ کرے وہ گویا فرضی خیالات میں جی رہا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اعتراف کرے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس نے فرضی تخیلات کے طلسم کو توڑ دیا ہے۔ وہ حقائق کی دنیا میں سانس لے رہا ہے، وہ چیزوں کو ویسا ہی دیکھ رہا ہے جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں۔ چیزوں کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا دانش مندی کا آغاز ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہو وہی کامیابی کے آخری زینے پر پہنچتا ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو وہ یا تو اپنا سفر شروع نہ کر سکے گا، اور اگر سفر شروع ہو گیا تب بھی وہ درمیان میں اٹک کر رہ جائے گا۔ وہ کبھی آخری منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان کی شخصیت۔ ایک برتن میں پانی ہے، اس سے ایک قطرہ ٹپکا،
یہ قطرہ اگر بدبودار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برتن کا سارا پانی بدبودار ہے۔ پانی کا قطرہ پانی کے پورے ذخیرے کا نمائندہ ہے۔ پانی کا ایک قطرہ جیسا ہے، سمجھ لیجئے کہ سارا پانی ویسا ہی ہوگا۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے۔ ہر انسان گویا پانی کا ایک ذخیرہ ہے۔ اس ذخیرے سے بار بار اس کی بوندیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ ان ظاہر ہونے والی بوندوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کا انسان کیسا ہوگا۔ کسی آدمی سے آپ بات کریں اور بات چیت کے دوران اس کی زبان سے ایک ہلکی بات نکل جائے۔ کسی آدمی سے آپ معاملہ کریں اور معاملے میں وہ کوئی کمزوری دکھائے۔ کسی آدمی کے ساتھ آپ کا سفر پیش آئے اور سفر میں اس کی طرف سے کوئی برا سلوک ظاہر ہو، تو یہ اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ وہ آدمی اچھا آدمی نہیں۔ آدمی ایک مکمل مجموعہ ہے، جیسے برتن کا پانی ایک مکمل مجموعہ ہوتا ہے۔ کسی آدمی سے ایک کمزوری ظاہر ہو تو وہ اس کی شخصیت کا انفرادی یا استثنائی واقعہ نہ ہوگا، بلکہ وہ اس کی پوری شخصیت کا اظہار ہوگا۔ وہ ایک عکس ہوگا جس میں اس کی پوری شخصیت جھلک رہی ہوگی۔ کوئی آدمی کسی معاملے میں کمزور ثابت ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہر معاملے میں کمزور ہے۔ آدمی ایک معاملے میں ناقابل اعتماد ثابت ہونے کے بعد ہر معاملے میں اپنے آپ کو ناقابل اعتماد ثابت کر دیتا ہے۔ اس کلیے میں صرف ایک استثناء ہے، اور وہ اس انسان کا ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہو، جس کے اندر احتساب کی صلاحیت زندہ ہو، جو بار بار اپنے اندر جھانک کر دیکھتا ہو کہ اس نے کیا صحیح کیا اور کیا غلط کیا۔ اس کی زبان نے کس موقع پر انصاف کی بات بولی اور کس موقع پر وہ انصاف سے ہٹ گئی۔ ایک شخص تجربے میں غلط ثابت ہو، اس کے بعد اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ آپ سے معافی مانگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح انسان ہے۔ وہ غلطی کر کے اس کی تصحیح کرنا جانتا ہے۔ مگر جس کا حال یہ ہو کہ اس سے قول یا فعل کی غلطی صادر ہو، اس کے بعد اس کا ضمیر اسے نہ تڑپائے، اس کے اندر احتساب کی کیفیت نہ جاگے اور اس کی زبان معافی مانگنے کے لیے نہ کھلے، تو ایسا انسان بالکل بے قیمت انسان ہے۔ وہ اس قابل نہیں کہ اس پر کسی بھی معاملے میں بھروسہ کیا جا سکے۔ غلطی پر غلطی۔ آدمی اگر اپنی غلطی نہ مانے تو وہ ہمیشہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دوسرے کو برا ظاہر کر کے اپنی برائی پر پردہ ڈال سکے۔ ایک آدمی بے روزگار تھا۔ اس کے دوست نے کہا کہ تم کوئی کاروبار کرو۔ آدمی نے کہا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں۔ دوست نے کہا کہ تم کسی طرح 5,000 روپیہ فراہم کر لو تو میں تم کو 5,000 روپے بطور قرض دے دوں گا، پھر تم 10,000 روپے سے اپنا کام کر لینا۔ آدمی نے کہیں سے 5,000 روپے حاصل کیے۔ اس کے بعد جب اس نے دوست سے وعدے کے مطابق رقم مانگی تو اس نے عذر کر دیا۔ اس کے بعد دوست کا یہ حال ہوا کہ وہ اس آدمی کو مستقل برا کہتا رہتا، ہر موقع پر اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا۔ دوست ایسا کیوں کرتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اپنے احساس جرم کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کے لیے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں روپیہ دینے کے لیے تو تیار تھا، مگر یہ آدمی اس قابل ہی نہ تھا کہ اس کو روپیہ دیا جائے۔ اس کی اپنی نالائکی نے اس کو روپے سے محروم رکھا، نہ کہ میری کوتاہی نے۔ انسان یا تو اپنی غلطی مانے گا یا دوسرے کو غلط کہے گا، وہ بیک وقت دونوں سے بچ کر نہیں رہ سکتا۔ ایسا آدمی بطور خود یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہوشیاری کر رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ایک جرم کو 2 جرم بنا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں دوست صرف وعدہ خلافی کا مجرم تھا، اب وہ جھوٹا الزام لگانے کا بھی مجرم بن گیا۔ جب بھی آدمی سے کوئی غلطی ہو تو بہترین بات یہ ہے کہ وہ اس کا اعتراف کرے۔ غلطی کا اعتراف بات کو وہیں کا وہیں ختم کر دیتا ہے، مگر جب آدمی غلطی کا اعتراف نہ کرے تو لازماً ایسا ہوگا کہ وہ دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا اور اس طرح غلطی پر غلطی کرتا چلا جائے گا۔ آدمی یا تو اپنے کو غلط مان کر مطمئن ہو جاتا ہے یا دوسرے کو غلط ثابت کر کے۔ اگر وہ پہلا کام نہ کرے تو ضرور اس کو دوسرا کام کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام یقینی طور پر اس کے لیے پہلے سے زیادہ برا ہوگا۔ غلطی کرنا بشری کمزوری ہے، مگر جھوٹا الزام لگانا سرکشی ہے، اور کمزوری کے مقابلے میں سرکشی یقیناً زیادہ بڑا جرم ہے۔ غلطی مان لینے سے۔ ایک پریس نے ایک مرتبہ ایک بڑے ادارے کی کتاب چھاپی
کتاب کی تعداد 5000 تھی۔ کتاب جب چھپ کر اور مکمل ہو کر ادارے میں پہنچی تو اس کے بعد ادارے کے مینیجر کا ٹیلی فون آیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ فوراً یہاں آ کر مجھ سے ملیے۔ پریس کا مالک پہنچا تو ادارے کا مینیجر اس کے اوپر برس پڑا۔ اس نے مطبوعہ کتاب کے چند نسخے دکھاتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے، اس کی کٹنگ کتنی غلط ہوئی ہے۔ پریس کے مالک نے دیکھا تو واقعی کٹنگ ترچھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک طرف کا کونا زیادہ نکلا ہوا تھا۔ پریس کے مالک نے دیکھا اور خاموش رہا۔ دوسری طرف ادارے کا مینیجر مسلسل بگڑے چلا جا رہا تھا۔ آخر جب وہ اپنے تمام الفاظ ختم کر چکا تو پریس کے مالک نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، آپ کیوں اس قدر پریشان ہیں؟ نقصان تو ہمارا ہوا ہے، ہم کو پریشان ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ کا نقصان کیسا؟ ظاہر ہے کہ اس حالت میں آپ کو کتاب نہیں دے سکتا۔ اس کو تو میں واپس لے جاؤں گا اور دوبارہ آپ کو دوسری کتاب چھاپ کر دوں گا کہ میری ذمہ داری ہے، خواہ مجھے کتنا ہی نقصان ہو، مگر مجھے آپ کو صحیح کام دینا ہے۔ پریس کے مالک کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ ادارے کے مینیجر کا لہجہ یکایک بدل گیا۔ وہی شخص جو پہلے بگڑے ہوئے انداز میں بول رہا تھا، اب اس کا رویہ ہمدردانہ ہو گیا، کیونکہ پریس والے نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ ادارے کے مینیجر کو عام رواج کے مطابق اس کی امید نہیں تھی، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ نہ صرف اپنی غلطی مان رہا ہے بلکہ اس کی پوری تلافی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کا متاثر ہونا بالکل فطری تھا۔ نہیں، آپ اتنا نقصان کیوں برداشت کریں؟ اس نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا۔ جب پریس کے مالک نے دیکھا کہ مینیجر کا دل نرم پڑ چکا ہے تو اس نے مینیجر سے کہا، ایک شکل سمجھ میں آتی ہے، آپ مجھے چند کتابیں دے دیجئے، میں کوشش کرتا ہوں، اگر کامیابی ہو گئی تو دوبارہ چھپوانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مینیجر نے کہا، بڑے شوق سے، آپ ضرور کوشش کیجئے۔ اس کے بعد پریس کا مالک کتاب کے 10 نسخے لے کر واپس آ گیا۔ اس نے اچھی مشین میں احتیاط سے کٹوا کر کتاب کے چاروں کونے دوبارہ صحیح کرائے۔ اب پریس کا مالک اس کو لے کر ادارے کے مینیجر کے پاس گیا۔ مینیجر اس کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سب کتابیں درست کرا دیجئے۔ گاہک کی نظر میں جو غلطی 1 انچ کی ہوتی ہے اس کو میں 1 فٹ کے برابر ماننے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ پریس کے مالک نے کہا، یہ در حقیقت کسی کاروبار میں کامیابی کے لیے بے حد اہم ہے۔ گاہک کو مطمئن کر کے آپ گاہک کو ہر چیز پر راضی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرا تو حال یہ ہے، پریس کے مالک نے مزید کہا، کہ اگر میرے کام میں غلطی ہو گئی ہے اور وہ میری نظر میں آ جاتی ہے تو میں خود ہی گاہک کو بتا دیتا ہوں کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی ہے، اب تلافی کی جو شکل بتاؤ، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گاہک کو ہمدردی ہو جاتی ہے اور بغیر کسی ناخوشگواری کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبب اپنے اندر۔ نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں یہ قصہ سنایا گیا کہ صدر جمہوریہ ہند مسٹر گیانی زیل سنگھ اپنے آپریشن کے لیے امریکہ گئے۔ وہاں وہ ٹیکساس کے ہاسپٹل میں تھے جس میں ان کے پیش رو سنجیو ریڈی بھی زیر علاج رہ چکے تھے۔ جب وہ آپریشن تھیٹر میں لے جائے گئے تو چیف سرجن نے موصوف سے پوچھا، آر یو ریڈی؟ کیا آپ تیار ہیں؟ گیانی زیل سنگھ نے اس کے جواب میں کہا، نو آئی ایم ناٹ ریڈی، آئی ایم زیل سنگھ۔ میں ریڈی نہیں ہوں، میں زیل سنگھ ہوں۔ ہندوستان ٹائمز، 4 دسمبر 1982۔ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی واقعہ نہ ہو بلکہ محض ایک لطیفہ ہو، مگر سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسا لطیفہ بنانے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ گیانی زیل سنگھ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انگریزی زبان کم جانتے ہیں۔ ٹیکساس کی آپریشن ٹیبل پر اگر رادھا کرشن یا جواہر لال نہرو ہوتے تو کسی لطیفہ گو کو ایسا لطیفہ گھڑنے کی جرت نہ ہوتی۔ باہر کی دنیا آپ کو اتنا ہی جانتی ہے جتنا آپ نے اس کو بتایا ہے، اور آپ کی جو تصویر اس کے ذہن میں ہے اسی کے مطابق وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ اگر دوسروں سے آپ کو برے سلوک کا تجربہ ہو تو دوسروں کو برا سمجھنے کے بجائے خود اپنے اندر اس کے اسباب تلاش کیجیے، کیونکہ اپنی کمی کو دور کر کے آپ زیادہ بہتر طور پر دوسروں کے برے سلوک سے بچ سکتے ہیں۔ یونان کے ایک آرٹسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک آدمی کی تصویر بنائی جس کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ تھا۔ اس نے تصویر کو بازار میں رکھ دیا۔ اس کے دوست نے اس کے بعد اسے مبارکباد دیتے ہوئے کہا
کہ تم نے انگور کی تصویر اتنی کامیاب بنائی ہے کہ چڑیاں اس کو واقعی سمجھ کر اس پر چونچ مارتی ہیں۔ آرٹسٹ نے کہا، آدمی کی تصویر بنانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، ورنہ چڑیاں اس قسم کی جرت ہی نہ کرتیں۔ اب آرٹسٹ نے دوسری تصویر بنائی۔ اس تصویر میں بھی ایک آدمی انگور کا خوشہ لیے ہوئے تھا۔ انگور کا خوشہ دوبارہ اس قدر مطابق فطرت تھا کہ چڑیاں اس کو دیکھ کر اس کے پاس آتیں، مگر اب انہیں چونچ مارنے کی ہمت نہ ہوتی تھی، کیونکہ جو آدمی انگور کا خوشہ لیے ہوئے تھا اس کی آنکھیں اس قدر غضبناک تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی چڑیاں واپس لوٹ جاتیں۔ اعتراف نہیں۔ نئی دہلی کے ایک خاندان کو ٹیلی گرام ملا۔ اس کا مضمون یہ تھا، نانی ایکسپائرڈ، یعنی نانی کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ ٹیلی گرام پڑھ کر گھر کے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ پورا خاندان فوری طور پر اس مقام کے لیے روانہ ہو گیا جہاں مذکورہ نانی رہتی تھی اور جہاں سے ٹیلی گرام موصول ہوا تھا۔ یہ لوگ جب گھبرائے ہوئے اور کافی پیسہ خرچ کر کے مذکورہ مقام پر پہنچے تو وہاں نانی صاحبہ زندہ سلامت موجود تھیں۔ معلوم ہوا کہ ٹیلی گرام کا اصل مضمون یہ تھا کہ نانی پہنچ گئیں، نانی ریچڈ، مگر وہ موصول کرنے والے کلرک کی غلطی سے نانی انتقال کر گئیں، نانی ایکسپائرڈ بن گیا۔ ٹیلی گراف آفس کو اس افسوسناک غلطی کی طرف توجہ دلائی گئی، مگر اس کا جو نتیجہ ہوا وہ اخبار کے الفاظ میں یہ تھا، The P&T department has not yet accepted the charge of inefficiency. Regrets only the inconvenience, if any. محکمہ ڈاک اتار نے اپنی غفلت تسلیم نہیں کی۔ اس نے صرف یہ کہا کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی زحمت ہوئی ہو تو اس کو اس کا افسوس ہے۔ اوپر کی مثال صرف محکمہ تار کی مثال نہیں، یہی موجودہ زمانے میں تمام لوگوں کا حال ہے۔ میں نے غلطی کی، صرف 4 الفاظ کا ایک جملہ ہے، مگر 4 الفاظ کا یہ جملہ ادا کرنے والے 4 انسان بھی مشکل سے آج کی دنیا میں ملیں گے۔ لوگوں کی ڈکشنری میں صرف یہ الفاظ ہیں کہ تم غلطی پر ہو۔ لوگوں کی ڈکشنری ان الفاظ سے خالی ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ آج کا انسان کسی قیمت پر اپنی غلطی کو نہیں مانتا، خواہ اس کی خاطر اسے حقیقت کو ذبح کرنا پڑے، خواہ ایک غلطی کو نہ ماننے کی کوشش میں وہ مزید بے شمار غلطیاں کرتا چلا جائے۔ اعتراف۔ اردو زبان کے ایک استاد کلاس میں غزل پڑھا رہے تھے۔ اس درمیان میں ایک مصرع آیا جو کتاب میں اس طرح چھپا ہوا تھا، پنجائے سل سے کھلیں گے عقدائے گیسوئے دوست۔ استاد نے اس مصرے کی تشریح ان الفاظ میں کی، پنجائے سل کا مطلب ہے سل کا پنجہ، کھلیں گے یعنی واہ ہو جائیں گے، عقدہ یعنی گراہ، گیسوئے دوست یعنی محبوب کے گیسو۔ مصرے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کے گیسو پنجائے سل سے کھل جائیں گے۔ طلباء حیرانی میں تھے کیونکہ استاد کی مذکورہ تشریح کے باوجود مصرے کا مطلب واضح نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے نظم کے الفاظ کو نثر میں دہرا دیا تھا۔ اتنے میں کلاس کا ایک ذہین طالب علم اٹھا۔ اس نے کہا، سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ سر یہ شاید طباعت کی غلطی ہے، میرے خیال میں یہ پنجائے سل نہیں بلکہ پنجائے شل ہے، اور شل کے معنی ہیں بے جان۔ کنگھا انسانی پنجے کے مشابہ ہوتا ہے، بے جان ہونے کی وجہ سے شاعر نے اس کو پنجائے شل کہا۔ شاعر افسوس کر رہا ہے کہ ہماری جاندار انگلیاں تو محبوب کی زلف کو سنوار نہ سکیں، اور کنگھا جس کی انگلیاں بے جان ہیں اور وہ گویا پنجائے شل ہے، اس کی خوشبختی دیکھو کہ اس نے زلف محبوب کے بل کھول کر اس کو سنوار دیا۔ طالب علم کی اس وضاحت کے بعد کلاس کے تمام طلباء خوش ہو گئے۔ ان کو محسوس ہوا کہ استاد کی تشریح کے باوجود جو مصرع بدستور ناقابل فہم بنا ہوا تھا، اس کو طالب علم کی تشریح نے قابل فہم بنا دیا ہے۔ مگر استاد محترم اپنی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا، درست درست، پنجائے سل اور پنجائے شل ایک ہی بات ہے۔ حقیقت کھل جانے کے بعد آدمی اگر اس کا اعتراف نہ کرے تو گویا وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اور حقیقت کو چھوٹا ثابت کرے، مگر چونکہ امر واقعہ اس کے خلاف ہے، اس لیے عملاً صرف یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود چھوٹا ہو کر رہ جاتا ہے۔
اعتراف سے غلطی کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک نوجوان کھلاڑی کو ایک فٹ بال ٹیم میں شامل ہو کر میچ کھیلنا پڑا۔ اتفاق سے اس کی ٹیم ہار گئی۔ ہار ماننے کے بعد نوجوان نے اپنے باپ کو خط لکھا: ہمارے مخالفوں کو ہماری دفاعی لائن میں ایک زبردست شگاف مل گیا تھا اور وہ شگاف میں ہی تھا۔ یہ اعتراف کسی آدمی کے لیے سب سے بڑی بہادری ہے، اور یہی تمام اجتماعی ترقیوں کی جان بھی ہے۔ ہر شکست دفاعی لائن میں کسی شگاف ہی کی وجہ سے پیش آتی ہے، اور اس کا بہترین علاج اس کا اعتراف ہے۔ اعتراف کے ذریعے اصل مسئلہ بغیر کسی مزید خرابی کے حل ہو جاتا ہے۔ اعتراف کرنے والا یا تو اپنی کمی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ کو میدان سے ہٹا دیتا ہے اور اس طرح دوسرے بہتر لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیتا ہے، یا وہ اپنی ہار کو وقتی معاملہ سمجھ کر مزید تیاریوں میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اعتراف ہے۔ ایمان ایک اعتراف ہے، کیونکہ ایمان لا کر آدمی اپنے مقابلے میں خدا کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی اعتراف ہے، کیونکہ ان پر عمل کر کے ایک شخص بین انسانی ذمہ داریوں کا اقرار کرتا ہے۔ توبہ ایک اعتراف ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آدمی اس حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ صحیح وہ ہے جو خدا کے نزدیک صحیح ہے، اور غلط وہ ہے جو خدا کے نزدیک غلط ہے۔ زندگی کی ہر قسم کی اصلاح کا راز اعتراف میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ غلطی کرتا ہے۔ اگر وہ اعتراف نہ کرے تو اس کی غلطیوں کی اصلاح کی دوسری کوئی صورت نہیں۔ اعتراف تمام ترقیوں کا دروازہ ہے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اعتراف کے لیے آمادہ کر سکے۔ جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے تو آدمی اس کو اپنی عزت کا سوال بنا لیتا ہے۔ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس غلطی کا صرف زبانی اقرار کر لینے سے کام بن رہا تھا، اس غلطی کا اسے اپنی بربادی کی قیمت پر اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ دوسری غلطی نہیں۔ ایک شخص سرکاری ملازم تھا۔ شہر میں اس کے پاس ذاتی مکان تھا۔ زندگی آرام سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد اس کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی پڑی۔ شادی میں اس نے اپنے محکمے سے ایک بڑا قرض لے لیا۔ لڑکی کی شادی دھوم سے ہو گئی، مگر اس کے بعد ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ اس کی تنخواہ میں سے قرض کی قسط کٹنے لگی۔ اس کی وجہ سے اس کو ماہانہ ملنے والی رقم تقریباً آدھی ہو گئی۔ خرچ چلنا مشکل ہو گیا۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ گھر کا ایک حصہ کرائے پر دے دیں اور کرائے میں جو رقم آئے اس کو ملا کر گزارا کریں۔ انہوں نے ایک بڑا کمرہ اور اس سے ملا ہوا غسل خانہ اپنے لیے رکھا اور باقی پورا مکان کرائے پر دے دیا۔ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ اس کے بعد کرایہ دار کی نیت بگڑی۔ اس نے چاہا کہ پورے مکان پر قبضہ کر لے۔ اس نے شادی کا بہانہ بنا کر مالک مکان سے کہا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے اپنا کمرہ ہم کو دے دیں تاکہ ہم اپنے مہمانوں کو ٹھہرا سکیں۔ 2 مہینے کے بعد ہم آپ کا کمرہ خالی کر دیں گے۔ کرایہ دار نے وقتی طور پر ان کے لیے جگہ کا بھی انتظام کر دیا۔ مالک مکان اس کے کہنے میں آ گئے اور کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد کو کرایہ دار نے ان کا تمام سامان ان کے پاس بھجوا دیا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد مالک مکان نے اپنے گھر میں آنا چاہا تو کرایہ دار نے ان کو بھگا دیا اور کہا کہ یہ پورا مکان میرا ہے، اب اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب مالک مکان کیا کریں؟ ان کے کچھ دوستوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم مکان خالی کرانے کے لیے مقدمہ کرو تو اس کے فیصلے میں 10 سال لگ جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ کچھ آدمی جمع کرو اور مکان میں گھس کر زبردستی کرایہ دار کو نکال دو اور اس پر قبضہ کر لو۔ مالک مکان نے ایسا ہی کیا، مگر کرایہ دار بھی ہوشیار تھا۔ جب مالک مکان نے حملہ کیا تو اس نے فوراً پولیس کو رپورٹ کر دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مالک مکان پر فوجداری مقدمہ قائم ہو گیا۔ مقدمہ تقریباً 10 سال تک چلتا رہا اور ایک کے بعد ایک کئی مقدمے بنتے چلے گئے۔ مکان کا مسئلہ اپنی جگہ قائم رہا اور فوجداری مقدمات کی پیروی میں مالک مکان برباد ہو کر رہ گئے۔ مزید یہ کہ فوجداری جرم کی وجہ سے ان کی سرکاری ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی نہ کیجیے۔
اگر آپ نے غلطی کر کے ایک چیز کھو دی ہے تو ایسا کبھی نہ کیجیے کہ آپ دوبارہ غلطی کریں اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی بقیہ چیز بھی کھو دیں۔